اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کے بنیادی فضائل اور مسائل سے روشناس کرانا ہے، اور یہ واقف کاری شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لاتی ہے، جسے دیکھ کے قلب مطمئن بھی ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ایک ادنا سی کاوش بھی ہے۔ الحمدللہ ARYQ TV اس حوالے سے مختلف پروگرامز پیش کرتا رہتا ہے، اور ہم آج کل بات کر رہے ہیں روزمرہ کے مسائل کے تعلق سے۔ کل کا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ کیا تو ہم نے بات کی جناب والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا حوالہ دیا گیا، عالمات یہاں موجود رہیں، مفتی احسن صاحب نے آن بھی پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں، اور جناب بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے سسرال چلی گئی ہیں، یا جو بیٹے صاحب ہیں وہ اپنی بیگم کو گھر لے آئے ہیں، تو اب جو بیوی یا شوہر کی ماں ہے، یعنی خوش دامن صاحبہ، ساس صاحبہ، ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے؟ اگر وہ کسی کام کا حکم دیتی ہیں تو شریعت مطہرہ اس کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ اور بیوی یا شوہر کے جو والد صاحب ہیں، یعنی جو سسر صاحب ہیں، ان کا جو حکم ہے شریعت مطہرہ اس حوالے سے ہمیں کہاں پابند کرتی ہے، کیا احکامات سکھاتی ہے؟ یہ سیکھنے سمجھنے اور جاننے کی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے۔ بیسیکلی اسلام جس طرز زندگی کی تعلیم دیتا ہے وہ جناب بڑے متوسط اور متوازن طور طریقوں سے عبارت ہے، تو وہ مجھے بھی سیکھنے ہیں اور آپ کو بھی سیکھنے ہیں۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرما رہی ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر، ایک ایسا نام کہ جب بولنا شروع کرتی ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسائل پہ کافی گرفت ہے اور جدا گانہ انداز تکلم ہے، ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ ان کے ساتھ دوسری عالمہ تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی پرمغز، جامع اور مکمل گفتگو فرماتی ہیں، قرآن و حدیث کی وضاحتوں سے پر ہوتی ہے آپ کی گفتگو۔ عالمہ صدف ذوالفقار کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی صدف بہن، اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ساس اگر کسی کام کا حکم دے رہی ہے اور بہو جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اس پہ مجھے یہ کام کرنا بھی ہے، آیا شریعت یہ کام کرنا مجھ پہ لازم بھی کر رہی ہے، مجھے اس کا پابند بھی کر رہی ہے یا نہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ ہماری اخلاقیات پر اور ہماری نفسیات پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو ہم گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی اپنی بہتر سروسز سر انجام دے سکتے ہیں، اور اگر گھر کا ماحول بہتر نہ ہو تو نہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں، ماحول خوشگوار نہ ہو تو نہ ہم گھر میں پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اور نہ ہی گھر سے باہر صحیح طریقے سے اپنے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا گھر کا ماحول صحیح ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور گھر کا ماحول اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ سب کے درمیان میں ہو، یعنی گھر والے آپس میں جو ہے وہ باہمی اتفاق رکھتے ہوں، اور اس میں پھر یہ بھی ضروری ہے کہ والدین کا ادب، بڑوں کا ادب بھی کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت بھی کی جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ کلوز ہونا چاہیے آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے اس طرح
کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کر سکیں اور پھر ان کا کوئی مثبت حل نکالا جا سکے. یہ جب ماحول گھر میں کریٹ ہوتا ہے تو خود بخود ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب اپنے مسائل شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری مشکلیں تو ویسے ہی آسان ہو جاتی ہیں. لہٰذا احسان کا جذبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے احسنوا، تم لوگوں پر احسان کرو، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور پھر احساس ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. آپ کے اندر احسان کا جذبہ بھی ہو اور اپنی ذمہ داری کو کس طرح ادا کرنا ہے، بہتر طریقے سے آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں، یہ احساس ذمہ داری کا جو جذبہ ہے یہ بھی گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. صحیح. جہاں تک یہ ساس یا بہو کے حوالے سے تعلق ہے تو اگر ساس بالفرض کوئی حکم دیتی ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ساس چونکہ جو بہو ہیں ان کی سگی ماں تو نہیں ہے، لیکن بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سسرالی رشتہ بھی ہے، اور اگر ماں نہیں ہے تو ماں جیسی تو کم از کم ضرور سمجھنا چاہیے. بے شک، اور بہت اچھی بات، ماں نہیں ہے پر ماں جیسی ضرور ہے. بالکل ماں جیسا تو ضرور سمجھنا چاہیے. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ شادی سے پہلے آپ اپنی والدہ کی خدمت کرتی رہیں، اب وہ خدمت کا موقع آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ ساس کی خدمت کر کے اللہ سے امید رکھیں کہ آپ کو وہی ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو وہاں پر اپنی والدہ کی خدمت کر کے آپ نے یہ ثواب کمایا، اور یہاں پر سسرال میں آ کر کوشش کریں کہ اپنی ساس کی خدمت کر کے یہ ثواب حاصل کیا جا سکے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر بالفرض وہ جو ماں کے حقوق ہوتے ہیں وہ تو اس طرح ہیں کہ آپ کے اوپر ان کا ہر حکم ماننا فرض یا واجب ہے، فرض ہوتا ہے، بشرط یہ کہ آپ جو ہے وہ کوئی غیر شرعی حکم نہ دے رہی ہوں. اگر شرعی حکم ہے تو فوری طور پر اس پر عمل کرنا لازم ہوگا. لیکن اگر ساس ہیں تو ہر حکم کا ماننا فرض یا واجب اگرچہ نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ ہونے کے اعتبار سے ان کی ایک رسپیکٹ ہے، ان کا ادب کرنا یہ شریعت مطہرہ ہم پر بالکل لازم کرتی ہے، کیونکہ ہر بزرگ کا احترام کرنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے. لہٰذا اگر وہ کوئی کام کہہ رہی ہیں اور آپ کی استطاعت میں بھی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو منع نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے آپ کو بزرگ نہ بھی سمجھے اور فٹ ہیں تو تب بھی آپ کو تو وہی کردارنا ہے. بڑی ہیں نا، ظاہر سی بات ہے. آج کل برا بھی لگ جاتا ہے نا، میں تو بزرگ سے مراد یہ کہ آپ سے تو بڑی ہیں، گھر کے تو بڑے افراد میں شمار ہوتے ہیں. تو بڑوں کا پھر یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کام کرنے سے ہی عزت ہوتی ہے. ہر فیلڈ میں جب آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو آپ کی سروسز ہی آپ کی عزت کرواتی ہیں. کیا بات ہے. پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں اور سب کی ہی سروسز کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے. ٹائم دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، یہ کس کی آواز ہے جناب؟ السلام علیکم، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ میرا نام ساجدہ ہے، میں حسن عبدال سے بول رہی ہوں. ساجدہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں قضا روزوں کے بارے میں پوچھتی، جو خواتین کے قضا روزے ہوتے ہیں وہ وقفے وقفے سے میں رکھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کی بات مکمل ہو گئی. میں کہنا چاہوں گی کہ اسی طرح ساس کو بھی یہ چاہیے کہ بہو کی سہولت دیکھتے ہوئے کام دیں اور انداز اچھا ہونا چاہیے حکم دینے کا، اور اس کے ساتھ کبھی تعریف بھی کر دیا کریں کہ اگر آپ کا کام کر کے دیا جا رہا ہے تو کبھی کبھی وقتاً فوقتاً تعریف کا سلسلہ ہوگا تو کرنے والے کی بھی دل جوئی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ کام میں ذرا اچھی معاونت ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا، بہو کا چلو یہ تو بہت اچھا ایک پہلو ہے کہ ساس کو بھی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے. جب ایک طرف سے آپ کو اپریسیشن ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آکسیجن بڑھتی ہے اور دل چاہتا ہے، تحریک ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے اور کام کیے جائیں. اب بہو کا اس سوچ کے ساتھ کام کو منع کر دینا کہ جناب شریعت تو مجھ پہ لازم کرتی ہی نہیں ہے، اور یہ مطلب کیا وہ بد اخلاق ہو جائے گی، بے مروت ہو جائے گی اگر وہ یہ سوچ رکھ کے کام ہی نہ کرے کہ مجھ پہ لازم نہیں ہے. پہلے بتا بھی دیں کہ لازم ہے بھی یا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں شریعت مطہرہ دی وہ نہایت ہی حسین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو جو شریعت کے ساتھ بھیجا وہ کامل و اکمل ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے اندر تمہارے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایک کامل نمونہ ہے، آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو آلدو وہ 63 ایئرس کی ایج میں ہے، لیکن زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو اس سے۔ بے شک۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں اور تھیں، اس کے باوجود اگر ان کے اہل خانہ کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آلدو یہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر کے کام کیے جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے معاملات میں بھی ہیلپ کرتے تھے، صرف ایک حسن معاشرت کے لیے، فیملی کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلیہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے اہل کے ساتھ کے معاملے میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کامل و اکمل ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ اچھے انداز میں رہیں۔ اب اہل کا مطلب صرف والدہ، والد، بہن بھائی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے ان لاز بھی اہل میں داخل ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے خاندان میں شامل۔ اچھا، یہاں میں آپ کو روکوں گی، ان لاز بھی آپ کے اہل میں داخل ہیں، حضور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہیں، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پھر ہم بریک لیں گے، واپس آئیں گے، بات تو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن عمیرہ، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ہے اللہ کل حال۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نیتا 3 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ساس جو ہے اپنے بیٹے سے کہہ کے بہو پہ پابندی لگاتی ہیں کہ میکے میں نہیں جانے دینا ہے، تو کیا بہو کو اس کو فالو کرنا ضروری ہوگا، اور ٹھیک ان کا ہے، کرنا کیسا ہے؟ صحیح ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ دادا دادی اگر بچوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ جو بہو ہوتی ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے معاملات، بچوں کے معاملات میں دادا دادی دخل دیں، اس طرح سے رویہ اختیار کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، ابھی ایک بریک لینی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے، جو سسرال کے رشتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے روابط ہونے چاہیے، حکم شرع اس تعلق سے کیا ہے۔ عالمہ صدف کی سمت میں بڑھ رہی ہوں، اور وہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ بہو کا اس سوچ کے ساتھ کام سے منع کر دینا کہ شریعت مجھ پہ اس کام کو لازم نہیں کرتی، کیا بد اخلاقی ہے، کیا بے مروتی ہے؟ جی میری بہن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عرض کیا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، اور اہل میں اپنے گھر والے اور ان لاز دونوں شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، بلا شبہ شرعی اعتبار سے شریعت نے ان لاز کی خدمت کرنا واجب نہیں رکھا خاتون پر، لیکن کچھ اخلاقی فرض بھی ہوتے ہیں۔ آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں، جس فیملی میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ساس سسر کامنلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایجڈ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی عمر ہوتی ہے، تو آپ ایسی سچویشن میں ان سے بولنا ہے کہ آپ اپنے کام خود کریں، یہ بد اخلاقی میں شامل ہے۔ بالکل۔ اور ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو وہ مرد ہو کر، اور ان کی ذمہ داری نہیں تھی گھر کے کام کرنا، لیکن ایک گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے انہوں نے ازواج مطہرات کی ہیلپ کی۔ صحیح۔ آپ دیکھیں، ایک مثال یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو کوئی فیوریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، کوئی فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس ہوتی ہے، تو ہم اس کی طرح لک دیتے ہیں، اپنے گیٹ اپ ویسا اپناتے ہیں، اپنا ہیئر اسٹائل ایسا کر لیتے ہیں کہ تاکہ ہماری مشابہت ہو اس سے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا میلان قلب بھی اس کی طرف ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں بلا تمثیل جب ہم ویسے اگر خواتین یا بہنوں سے یہ بولا جائے کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے، تو اکثر و بیشتر جواب دیتی ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ازواج مطہرات کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنا جب عمل دیکھتے ہیں تو ان کی حیات کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں اور ہمارا عمل کچھ۔ بالکل۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتونان جو جنت ہیں ان کی سردار تھیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں حضرت علی سے فرمایا کہ میں تو جنتی خواتین کی سردار ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، جو جنت کے جوانان جنت کے سردار ہوں گے ان کی والدہ ہوں، میں گھر کے کام نہیں کروں گی، میں نے اپنے گھر میں یہ نہیں کیا، میں نے اپنے گھر میں وہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور کثیر روایات ہمیں ملتی ہیں کہ سیدہ کائنات یعنی کہ وہ قطعی جنت ہی تھی، اس کے باوجود گھر کے معاملات میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کنیزیں بلانا، وہ ایک اشارہ کرتی ہیں تو ساری صحابیات ان کی خدمت کرنے کے لیے پیش ہو سکتی تھیں، اس کے باوجود حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے گھر کے کام کاج کے خود کی اپنے ہاتھوں سے، بلکہ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے لیے کنیز کی بات کریں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسبیح فاطمہ سکھائی،
اور کنیز نہیں دی. ایسا نہیں کہ ان کے پاس کنیز نہیں تھی, وہ تھی آن اینڈ آف, یعنی کہ خدمت کے لیے تھی, لیکن زیادہ تر کام حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا اپنے اپنے ہاتھوں ہاتھ سے سے کیا کرتی کرتی تھیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی صحابیات کا اور امہات المؤمنین کا یہ طرز عمل ملتا ہے کہ گھر کے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ جب لڑکیاں جب ہوتی ہیں, بہو بنتی ہیں, شادی ہو جاتی ہے, تو اپنے ہر کام کے لیے اپنی والدہ کو جا کے کمپلین کرتی ہیں کہ ہم سے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بولتے ہیں کہ یہ کرواتے ہیں, وہ کرواتے ہیں, وہ کرواتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اپنا کام, یعنی کہتے ہیں کہ ہم نے شادی سے پہلے یہ نہیں کہ آپ کریں, بغیر ناشتے کے, ایک خاتون نے بولا کہ بغیر ناشتے کے مجھے پہلے آٹا گوندنے کو کہتے ہیں. آپ سوچو, ناشتہ نہیں کیا, میں آٹا گوندوں, میں نے اپنے گھر میں کبھی ایسا نہیں کیا. بلا شبہ آپ نے اپنے گھر میں نہیں کیا, اب یہاں کرنا پڑے گا. اس وقت آپ بیٹی تھیں, آپ کا رینک بھی تو بڑا ہے, آپ کو زوجہ کا مرتبہ ملا, آپ کو ماں کا مرتبہ ملا, کتنا بلند مرتبہ ملا. جب رینک بڑھتا ہے تو کیا ذمہ داریاں نہیں بڑھتی, آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں, فضیلت ذمہ داری ساتھ لاتی ہے. بالکل. جب آپ کا رینک بڑھے گا, آپ کو اہمیت, یعنی کوئی رینک مل رہا ہے, کوئی فضیلت مل رہی ہے, تو آپ کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھیں گی. اگر یہ بات ہمارے پیش نظر ہو تو ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا مشکل نہ رہے. صحیح. لہٰذا گھر کے کام کرنے میں بجائے اس کے کہ فساد برپا کیا جائے, بلکہ یہ کہ کولیبریشن کے ساتھ, جیسا کہ ابھی انہوں نے بیان کیا کہ آپس میں باہمی وہ جو ہوتی ہے کولیبریشن کے ساتھ تھوڑا سا مل جل کے کام کر لیں, تو آسانی سے کام ہو بھی جائیں گے اور گھر کا ماحول بھی خراب نہیں. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی اصل میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے واش روم میں واش بیسن لگا ہوتا ہے تو وہاں کیا وضو جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور سنیں, اس کے علاوہ ایک خواب ہے میرے ہسبینڈ نے دیکھا, کیا خوابوں کی تعبیر ہم نہیں بتاتے. آپ ہمارا ایک اور باقاعدہ پروگرام ہے, اس میں کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری جی بہن پوچھیے. ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مرد گھر کے کام میں عورت کی ہیلپ کر دیتا ہے نا, تو اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آج کل جو بچیاں ہیں نیولی میرڈ, وہ نا برداشت نہیں کرتی اپنی لوگ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا نا, وہ برا محسوس کرتی ہیں. تو برداشت کس طرح سے پیدا کی جائے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب, ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں اور ساس بہو کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. ساس اگر بہو کو کسی کام کا حکم دیتی ہے تو اب شرعی حکم کیا ہوگا؟ میری بہنوں نے ماشاءاللہ جوابات دیے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی رہنمائی فرمائیے, اضافہ فرما دیجئے. پھر دوسرا کہ اب بہنیں یہ تو سمجھ لیا انہوں نے ہمارے پروگرامز کے ذریعے یا دیگر حوالوں سے, اپنے مطلب کی بات سب سن لیتے ہیں کہ بھائی شریعت تو ہم پہ لازم نہیں کرتی, تو ہم سسرالی کام کیوں کریں, ہم ساس کی بات کیوں سنیں. لیکن جناب کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں, کس طرح سمجھائیں گے میری بہنوں کو کہ وہ ساس سسر کی بھی خدمت کریں؟ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں, ساس اور سسر کا بھی بہت زیادہ حق ہے. جب کوئی بچی شادی ہو کے کہیں دوسرے گھر جاتی ہے تو اب وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی, تو اب جو اس کے حقیقی ماں باپ ہیں ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر, اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب یہ جس گھر میں گئی ہے تو جو اس کا شریک حیات ہے, جو اس کا شوہر ہے, جو اس کے ماں باپ ہیں, وہ بھی اس کے لیے ماں باپ کی طرح ہیں. تو جیسے یہ اپنے ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کرتی ہے, اسی طرح اپنے شوہر کے ماں باپ کی بھی تعظیم تکریم کرے, اسے بھی اپنا ماں باپ سمجھے. سسر اور ساس کی جگہ انہیں اگر اپنا ماں باپ سمجھ کر ان کے ساتھ ٹریٹ کرے گی, رویہ ایسا رکھے گی, تو وہ بھی خوش ہوں گے, خوش ہو کہ وہ بھی اسے پھر اپنی بیٹیوں کی طرح اس کے ساتھ رویہ رکھیں گے. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ رویے کا درست ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر ہر بات پہ یہ جانچنا شروع کر دیا جائے کہ یہ مجھ پہ لازم ہے یا مجھ پہ لازم نہیں ہے, تو دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا. اس طرح گھروں کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور گھروں کے علاوہ اداروں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. اور دنیاوی طور پر آپ دیکھیں, ہماری زندگی کے اندر ہر کام ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے جو ہماری ذمہ داری ہی ہوتا ہے, بلکہ اس کے علاوہ ہم اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے بھی کسی کے کام آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دوسرا بھی ہمارے کام آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح مل جل کے کام چلتا ہے. اگر ہر آدمی ہی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں صرف وہی کام کروں گا جو مجھ پہ شرعاً لازم ہے, اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کروں گا, تو اس طرح زندگی اجیرن ہو جائے گی. کوئی ادارہ ہے, ادارہ تباہ ہوگا, گھر ہے, گھر تباہ ہوگا. کہیں بھی جہاں اجتماعیت ہوگی, مل جل کے لوگ رہتے ہوں, تو وہ اگر ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے, ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے, تو کبھی بھی وہ جگہ وہاں امن نہیں ہوگا, کبھی وہاں پر آشتی نہیں ہوگی, کبھی وہاں پہ سکون نہیں ہوگا. تو اگر جو ہے گھر کے اندر یا ادارے میں یا جو بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ مل جل کے رہتے
رہتے ہیں, وہاں سکون چاہتے ہیں, تو سارے ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے کا احساس کریں. اور شریعت مطہرہ نے اگر آپ پہ ایک چیز لازم نہیں کی تو اس سے منع بھی نہیں کیا. یعنی ایسے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ شریعت نے منع بھی تو نہیں کیا. اگر ایک چیز کو لازم قرار نہیں دیا تو وہاں آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے نہیں کرنی. اگر شریعت نے منع کیا ہوتا کسی کام سے, وہاں تو ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ کام منع ہے, وہ کوئی بھی کہہ رہے آپ نے وہ کام نہیں کرنا. لیکن جس کام سے شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا تو اس کام کے اندر آپ دوسرے کے کام آ جائیں. ویسے بھی عام لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے, خیر الناس انفعہم للناس, حدیث مبارک ہے, لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے حق میں زیادہ نافع ہے, انہیں فائدہ پہنچانے والا ہے. جب عام مسلمانوں کے لیے یہ فرمایا گیا تو چاہے جائے کہ وہ رشتے, قریبی رشتے کہ جن کا حق عام مسلمانوں پر مقدم ہے, ان کے مقابلے میں زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں, تو ان کو نفع پہنچانے والا تو بدرجہ اولا اچھا ہوگا. لہذا نفع پہنچانے والے بنے, دوسرے کو نفع پہنچائیں, دوسرے کو نفع پہنچائیں, پھلدار درخت کی مثل بنے, دوسروں کو نفع پہنچائیں گے تو اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا, اور اخروی اجر تو کیا ہی کہنے, سبحان اللہ, اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے جو کام آتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے جن انعامات سے آخرت میں نوازے گا, جو جنت میں اسے انعامات ملیں گے, ان کی تو کیا ہی بات ہے. لیکن اس دنیا میں بھی اللہ پاک محروم نہیں رکھتا. آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں, پریکٹیکلی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو آدمی دوسروں کے کام آتا ہے تو اگر اس پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی بھی ہے, کوئی ٹف ٹائم ملتا بھی ہے, لیکن مجموعی طور پر وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اسے اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہی فرماتا ہے. تو لہٰذا دوسروں کے کام آئیں, اور ساس سسر کو چاہیے کہ وہ بھی بہو کو جو ہے وہ اپنی بیٹی سمجھیں, اور بیٹی سمجھ کر اسے اتنا ہی کام کہیں یا اتنا ہی دیں جتنا وہ آسانی کے ساتھ خوش اسلوبی سے نبھا سکے, اور اس کے کام ہے. اور بہو کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتی ہے. ٹھیک ہے حضرت, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے صفا فاطمہ, ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. حضرت نے بات کی, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. امور خانہ داری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر گھر کی عورتیں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام بانٹ لیتی ہیں کہ بھئی فلاں کام تم کر لو, فلاں کام میں کر لوں گی, جلدی کام ہو جائے گا, اور عبادت کے لیے یا دیگر سرگرمیوں کے لیے, کیونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات بھی ہیں, تو ہمیں وقت مل جائے گا. ایسا کرنا شرعی طور پہ کیسا ہے؟ جی دیکھیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہو پھر تو ایسا کر ہی لینا چاہیے. جی کر ہی لینا چاہیے, کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنی کچھ ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. اگر ایک ہی شخص کے اوپر سارا کام ڈال دیا جائے گا تو پھر ٹائم نہیں مل سکتا, اور باقی بھی تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور ویسے بھی ہم کسی جگہ سفر بھی کر رہے ہوں تو مسافر آپس میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں مل کے, تو ان کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں کہ مل کر نفقہ اگر ارینج کرنا ہے, کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا ہے, وہ بھی مل کر کرنا ہے. سفر کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, تو جب ایک چند دن کے سفر کے بھی آداب ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, کام مل جل کر کرنا ہے, تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی سسٹم اس طرح چلتا رہے کہ ایک ہی شخص کام کرتا رہے اور باقی سب آرام کریں. تو اس لیے ذمہ داریاں تو بانٹ ہی دینی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ذمہ داریاں بانٹنے کا عمل ہے یہ سب کی سہولت کے لیے ہے, تاکہ سب اپنی سہولت سے کام کر سکیں. لہٰذا پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض کسی مقام پر کوئی شخص بیمار ہے, بہو بیمار ہے, یا بیٹی بیمار ہے, یا ساس صاحبہ بیمار ہیں, اور ان کی کوئی ایسی ذمہ داری تھی جو انہوں نے سر انجام دینی تھی, تو پھر دوسرا شخص بھی کمپرومائز کرتے ہوئے اس کی جگہ یہ عمل کر لے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ احساس ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک شخص تو مسلسل بیمار ہی رہتا ہے اور دوسرے شخص کو اس کے لیے معاونت کرنی ہی پڑتی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کریں اور دوسروں کے لیے کشادہ دل رکھیں کہ اگر دیکھ کے بیمار ہو گئی تو ایسا بھی نہ کریں, دونوں کو خیال رکھ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی, سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. السلام علیکم, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید. میرا سوال ہے کہ میرے شوہر مجھے اکثر بار بار یہی بات کرتے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا, میرے گھر سے نکل جاؤ, اور ایک بار تو یہ بھی کہتے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے, میرے گھر سے نکل جاؤ. ایک بار کہا ہے ایسا؟ جی ایک بار ایسا کہا ہے. اچھا جی, اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. بات کرتے ہیں. السلام علیکم, ایک اور کالر. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں. جی میں راوت سے بات کر رہی ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ
پہلا سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جوائنٹ فیملی ہو اور خاوند کے یعنی سیلری اجازت دیتی ہو، اور آپ کو پتہ معاشرہ اس قسم کا ہے کہ اب جوائنٹ فیملی کزنس آپس میں نہیں رہ سکتے، بہن بھائی بن کے، جو حالات چل رہے ہیں سوشل میڈیا جس طرح کا ہو گیا ہے، تو کیا اس حالات میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ الگ گھر لیا جائے بچوں کی تربیت کے لیے، اچھی رہائش کے لیے، اچھے بچوں کی تربیت ہو سکے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، ساس سسر ساتھ رہتے ہیں اور میاں بیوی ہیں، اور وہ بیوی تو سارے کام گھر کے سنبھالتی ہے، لیکن اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے اپنے خاوند کے ساتھ شاپنگ کرے یا کس دیر کے لیے آؤٹنگ کے لیے چلی جائے، یا بیٹھ کے اکیلے ناشتہ کر لے، ڈنر کر لے، بیٹھ کے اکیلے کوئی بات چیت کر لے۔ تو مجھے بتائیں شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی؟ ٹھیک ہے جی، ایک بریک لے رہے ہیں جناب، بہت ضرورت ہے بریک کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج دین اور خواتین میں بات کی جا رہی ہے سسرالی رشتوں کے حوالے سے شرعی احکامات کیا ہیں، بہو کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ساس سسر کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے۔ ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں، میری بہنیں عالمات بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں آن بی پر براہ راست۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر بیوی گھر کے کام نہیں کر رہی ہے اور جو واجب اور لازم بھی نہیں ہے اس کے اوپر، اب شوہر سختی دے سکتا ہے؟ کیا سختی طلاق کی حد تک جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ ہر جائز کام کیا جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر ناجائز اور حرام کام نہ کیا جائے یہ ضروری ہوتا۔ اچھا، مثال کے طور پہ ایک والد کا اپنی اولاد کو مارنا جائز ہے، یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جب تک کہ ایسا ضرر نہ ہو کہ اسے کوئی عذر یا کوئی اپاہج ہو جائے یا ڈسیبل ہو جائے۔ لیکن ہر والد آپ کو کبھی مارتا ہوا نظر آتے ہیں کہ بلا وجہ اٹھا کے مار دیں گے؟ وہ ماریں گے نہیں، سب بولیں گے کہ مینٹلی صحیح نہیں ہے کہ بلا وجہ مار رہے ہیں۔ تو ہر جائز کام کیا جائے ضروری نہیں ہوتا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم پر لازم نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے، اس کے بارے سے پہلے بھی عرض کی کہ ایک ہوتا ہے کہ معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ یا اچھی فیملی کا ایک کنسپٹ ہے نا، جسے شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا، اور حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحت، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی آپس میں ہیلپ کریں، اس کی کسی کو ضرورت ہے تو ہم ہیلپ کریں، اور ہمیں ضرورت ہے کوئی دوسرا ہیلپ کرے۔ اور سب سے زیادہ جو خیر خواہی کے قابل لوگ ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ ہمارے اہل و عیال ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ بے شک۔ لہٰذا خواتین کو اپنے مائنڈ سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہو آپ تبھی کریں، کہ کچھ اخلاقیات ہوتی ہے جیسا کہ عرض کی، اور کچھ خیر خواہی ہوتی ہے۔ جب ہمارا رب اس بات کو پسند کر رہا ہے کہ ہم خیر خواہی کریں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بہن ایسی ہے جو نہیں کرتی، کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی عذر ہو اور بلا عذر بھی نہیں کرتی، تو اس کے اوپر اگر ان کا شوہر ان پر سختی کریں، اگر عذر کے سبب نہیں کر رہی تو پھر تو شوہر کو سختی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بلا عذر وہ کر رہی ہیں اور شوہر سختی کریں اور اس حد تک کہ ان کے اوپر یعنی ضرب شدید لگائیں، مار پٹائی کریں، یا پھر ان کو طلاق تک بات چلی جائے، تو دیکھیے جیسے کچھ لوگوں کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو سپریورٹی کمپلیکس بھی ہوتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد مردوں کی ایسی ہے جنہیں سپریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ برتری، ہاں بالکل، انہیں لگتا ہے کہ ہماری جو زوجہ ہیں وہ ہمارے انڈر ہیں، تو پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ بات بات پر اس کی انسلٹ کرتے ہیں، بات بات پر ان کو جو ہے اپنے گھر والوں کے سامنے جب انسلٹ کرتے ہیں تو بیوی کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے یعنی زوجہ اور گھر والوں کے درمیان یعنی ان لاس کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر نوبتی میں پہنچتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کی کوئی وہ نہیں کرنی۔ اگر ایسا ماحول ہے تو پھر شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس ماحول کو صحیح کرے، کیونکہ وہ جو تقاضا کر رہا ہے، یا شریعت مطہرہ نے اتنی سختی کرنے کا حکم نہیں دیا کہ آپ اسے ماریں۔ آپ سختی کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کہ جب وہ شرعی یعنی عبادات سے غافل ہوں، شرعی اعتبار سے کوئی ان کے ناجائز چیز کی طرف جائیں، تب یہاں پہ جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے، مباح کی بات ہے۔ لہٰذا اگر شوہر اپنی زوجہ سے اپنی والدہ کی یا اپنے گھر والوں کی خدمت کروانا چاہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ احسن انداز سے پیش آئیں، اپنے گھر والوں کے سامنے ان کو رسپیکٹ دیں اور اچھے انداز سے ان کو بولیں، تاکہ ان کو بھی یہ نہ لگے کہ ہم پر برڈن ہے۔
اور پھر زوجہ کو بھی چاہیے کہ جب اتنی ایک طرف سے اتنی زیادہ پولائٹنس اور اتنے ہمبلنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی احساناً ان کے ساتھ اچھے رویہ اختیار کریں، ان کے کام کریں، ان کی خدمت کریں تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو سکے. یعنی یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، وہاں سے بھی تھوڑی سی نرمی کا معاملہ کیا جائے اور یہاں پھر بہو صاحبہ کی جانب سے بھی نرمی کا معاملہ کیا جائے اور پھر احسان کی روش اختیار کی جائے. مفتی صاحب ہم آپ کی اس سمت آ رہے ہیں، یہ دونوں سوالات بھی آپ کے حضور لے کے آ رہی ہیں اور کالرز کے سوالات بھی میرے پاس ہیں. بیوی پہ گھر کے کام جو لازم نہیں ہے، شوہر کیا اس حد تک سختی کر سکتا ہے کہ طلاق ہی دے دے اس کو؟ کہ طلاق تو بہت زیادہ مبغوض امر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کام بہت زیادہ ناپسند ہیں ان میں سے ایک طلاق ہے. تو طلاق کی جو اجازت دی گئی ہے وہ بامر مجبوری دی گئی ہے. بہت کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اب طلاق کے بغیر چارہ نہ ہو تو اس صورت میں طلاق کا آپشن اس طرف آتے ہیں. اس سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے اس طرح طلاق دینا یا طلاق کی بات کرنا یا طلاق کی دھمکی دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، شریعت کو پسند نہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بات بات پہ احساس برتری کا شکار ہو کے اپنی بیگم کی تذلیل کرنا. دیکھیں تذلیل تو خیر کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے. تذلیل کی تو اسلام ویسے ہی اجازت نہیں دیتا. کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی تذلیل کرنا یہ درست نہیں. باقی جہاں تک بات ہے زجر و توبیخ کی یا ڈانٹ ڈپٹ کی تو وہ اپنے ماتحتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اجازت جو ہے وہ شریعت دیتی ہے، لیکن مناسب اور معقول انداز میں، اور اس کی بھی حدود و قیود ہیں اور اس کی بھی صورتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آدمی جو ہے اس کے ماتھے کی جو پہ شکن ہے وہ شکن ہی رہے، چیں بجبیں رہے، ہر بات پہ ہی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے، زجر و توبیخ کرے. یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی. لیکن ویسے شوہر بیوی کو اگر زجر و توبیخ کرتا ہے مناسب اور معقول انداز میں تو اس کی شریعت نے اسے اجازت دی ہے. والدین اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، زجر و توبیخ کرتے ہیں، اس کی اجازت شریعت نے انہیں دی ہے. اسی طرح اساتذہ اگر اپنے شاگردوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اس کی اجازت انہیں ہے. سیٹھ اگر اپنے پاس کام کرنے والے ماتحت کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے مناسب اور معقول انداز میں تو اس کی اجازت بہرحال ہے، شریعت نے رکھی ہے. تو اس کی تو ہم نفی نہیں کر سکتے، اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ معقول انداز میں ہو اور واقعی کو بات بھی ہو ڈانٹ ڈپٹ والی. ایسا نہ ہو کہ بس ہر وہ بات جو خلاف مزاج ہو اس پہ آدمی ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دے. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، سپیس دینا چاہیے. حضرت مشترکہ خاندانی جو نظام ہے اس میں اگر بیٹے کی سیلری اجازت دیتی ہے اور اگر بہو یہ تقاضا کرتی ہے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور کزنز کا آپس میں ساتھ رہنا کیونکہ پردے کے بھی معاملات ہوتے ہیں صحیح نہیں ہے، اب ان دیٹ سچویشن کیا وہ الگ گھر کی اجازت لے سکتی ہے ساس سسر سے؟ لیکن جہاں شرعی معاملہ آئے گا نا وہاں پر تو رخصت ہی رخصت آئے گی. جب شرعی طور پر کوئی مسئلہ آ جائے کہ واقعی اس طرح پردے کی رعایت کا معاملہ آ جائے یا اچھی تربیت کا معاملہ آ جائے، وہاں کوئی ایسا غیر اخلاقی معاملہ ہے جس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں تو جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، مطالبہ کر سکتی ہے بلکہ کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ان کا بھی لحاظ رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ جناب جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو ہے مل جل کے کام چل رہا تھا، سب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ملا رہے تھے اور باقی اس کے شوہر کی سیلری تو اچھی ہے لیکن دوسروں کی باقیوں کی نہیں ہے. تو اس صورت میں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایسی ضد ڈال دیں کہ نہیں ہم نے الگ ہونا ہی ہونا ہے اور باقی جو ہے ان کی وجہ سے ان پر بوجھ پڑ جائے، آزمائش میں آ جائیں. تو ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں دوسروں کی بھی رعایت ہو، اپنا معاملہ بھی صحیح کیا جائے اور دوسروں کی بھی رعایت کی جائے. ٹھیک ہے حضرت. وہ کہتی ہیں کہ گھر سے نکلنے کی بیگم کو اجازت بھی نہیں ہے، ساتھ بیٹھنے کی، کھانا کھانے کی. دیکھیں اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساس اور سسر جو ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے آگے وہ بھی نیچے وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اپنے بدلے آگے نیچے اولادوں سے نہیں اتارنے چاہیے. اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے اور انہیں سپیس دینا چاہیے. باقی یہ الگ بات ہے کوئی اگر ایسی وجہ سے منع کر رہے ہیں، کسی شرعی وجہ سے منع کرتے ہیں باہر نکلنے سے، یا جو ہے رات دیر گئے باہر جانے سے منع کرتے ہیں، یا اور کوئی اخلاقی ایسی بات ہے تو اس میں تو بہرحال وہ ان کا حق ہے، انہیں منع کرنا ہی چاہیے اس بات سے. تو حضرت ایک بہن نے پوچھا ان کے شوہر نے ان کو ایک بار تو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے اور بارہا ان کو وہ کہہ چکے ہیں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ. دیکھیں طلاق کے کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو صریح کہلاتے ہیں. صریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وضعی طلاق کے لیے ان سے طلاق ہو جاتی ہے، نیت ہو یا نہ ہو. اور کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جنہیں کنایہ کہا جاتا ہے. کنایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسے وہ الفاظ ایسے معنی کے لیے ہوتے ہیں کہ ان میں طلاق کا احتمال بھی ہوتا ہے اور طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے. جب
جب کنایہ کا لفظ ہو تو اس صورت میں یا تو نیت ہونی چاہیے شوہر کی طلاق کی یا پھر دلالت حال ہو، یعنی اس وقت سچویشن ایسی ہو جسے پتہ چل رہا ہو کہ طلاق ہی مراد ہے یا مذاکرہ طلاق ہو رہا ہو. تو اگر جو ہے وہ یہ انہوں نے کہا نا کہ گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، یہ میرے گھر سے نکل جاؤ، یہ لفظ کنایہ ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے اگر شوہر کی نیت ہو یا دلالت حال ہو. یہ ایک دفعہ اگر کہا ہے تو ایک دفعہ کہنے سے ہی طلاق بائن ہو جاتی ہے، نکاح سے ایک دفعہ میں نکل جاتی ہے. کئی بار کی تو بات الگ ہے. یہ اس صورت میں جبکہ شوہر کی نیت ہو ایسی طلاق کی یا دلالت حال پائی جا رہی ہو. حضرت ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ کسی قریبی دارالفتاء میں رجوع کر لیں اور وہاں باقاعدہ ریٹن فتویٰ لیں اور شوہر کو بھی جو ہے وہ کہیں، وہ جو ان کے شوہر سابقہ شوہر تھے وہ بھی جائیں، دونوں میاں بیوی اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرائیں اور وہاں پر جو بھی پھر دارالفتاء سے رہنمائی اسے دیں. جی جی بالکل. واش روم واش بیسن میں وضو کرنا کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. مرد گھر کے کام کرے تو زمانہ معیوب سمجھتا ہے. مرد گھر کے کام کرے تو زمانے کا خیر معیوب سمجھنا تو یہ غلط بات ہے، نہیں سمجھنا چاہیے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے. تو یہ تو سرکاری ساتھ و سام کا مبارک طریقہ ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کر اس انداز میں رہا ہوتا ہے کہ جس کو معیوب سمجھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے انداز پہ انداز بدل لے اپنا. اور دوسرا یہ کہ ماں کا تو کبھی کام نہیں کر رہا، ماں کے کام نہیں آ رہا اور بیگم کا کام کر رہا ہے، تو لا محالہ ماں کے دل میں یہ آنی ہے بات کہ بیٹا جو ہے وہ زن مرید ہے کہ میرا تو کبھی ہاتھ نہیں بٹایا لیکن جو ہے وہ بیگم کا ہاتھ بٹا رہا ہے. ایسی بہنیں ساتھ رہتی ہیں تو بہنیں کہہ رہی ہیں ہمارا تو کبھی ہاتھ نہیں بٹایا، بیگم کا بٹا رہا ہے. تو وہ اس طرح کا انداز، یہ جھگڑے کی بنیاد ہے. جی اصل بنیاد یہ ہے. تو وہ سب کی کام آ جائے گا تو کوئی محسوس نہیں کرے گا. اچھا، یہ تو پھر مردوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں. جی احتیاط کریں. نیولی میرڈ بچیاں برداشت نہیں کر رہی ہیں، کیا کریں؟ انہیں برداشت کرنا چاہیے. اصل میں برداشت نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو آج کل جو ہے ہمارا جو میڈیا ہے، میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے. جس طریقے کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں میڈیا پر، ان کا بھی جو ہے نا اثر دماغ پر ایسا ہے سٹریس والا. پھر جو ہے جس طرح کی خوراک ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے آج کل، ان خوراک کے بھی جو مضر اثرات ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ جو ہے کل ملا کر انسان کا جو ٹیمپر ہے وہ لوز ہوتا جا رہا ہے. پہلے کے مقابلے میں قوت برداشت لوگوں کی بہت کم ہو گئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس کے لیے جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، لاحول شریف کی کثرت کریں، تعوذ کریں اور ہر آن یہ غور کریں کہ اللہ سے میں چھوٹ کا وہ امید رکھتی ہوں کہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے، میری اللہ تعالیٰ مجھے چھوٹ دے. تو دوسروں کے لیے بھی ہم چھوٹ کا، رعایت کا، کنسیشن کا پہلو رکھیں. گھر میں ساس سسر زندہ نہیں ہے، ان کی جگہ بڑی بہن ہے، ان کا حکم ماننا ضروری ہوگا؟ شرعی حکم، بہن کی بات ماننی چاہیے، تعظیم تکریم کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ کوئی غیر شرعی حکم دیتی ہیں تو اس کے اندر تو ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، چاہے جائے کہ جو ہے وہ بڑی بہن کی یا نند کی اطاعت ہو. لیکن باقی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرنا چاہیے. اگر غیر شرعی بات نہیں ہے تو اسے مان لیا جائے، ان کو اہمیت دینی چاہیے. خواتین کے قضا روزے قضا جو خواتین رکھتی ہیں وہ لگاتار بھی رکھ سکتی ہیں اور الگ الگ وقفہ دے کے بھی رکھ سکتی ہیں مخصوص ایام کے علاوہ. اچھا، اگر میکے پہ ساس بیٹے سے کہہ کے پابندی لگوا دے؟ ساس بیٹے پہ کہہ کے بیٹے سے کہہ کے بہو پہ میکے جانے پہ پابندی، یہ بہت غلط بات ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ طرز عمل جو ہے وہ لائق اصلاح ہے. دادا دادی بچوں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں، بہو کو برا لگ رہا ہے. بہو کو برا نہیں لگنا چاہیے کیونکہ دادا دادی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان پر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں. عموماً دادا دادی جو ہے وہ چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ اپنے پیار کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی کہہ رہے ہوتے ہیں جو انہیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ اس سے بچوں کو نقصان ہوگا. تو اگر اس وجہ سے کہتے ہیں تو بہو کو محسوس نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ حضرت آپ کا، ہم شکر گزار ہیں عالمات آپ دونوں کے. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، زندگی نے وفا کی. تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے. کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.